بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم قومی نصاب 2022 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم باب نمبر 2 کا موضوع نماز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ باب ہے اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے نماز۔ حاصلات تعلم اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم اس میں یہ ہے کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نماز کے بارے میں جان کر اس کی معاشرتی اہمیت و اثرات کو سمجھتے ہوئے نماز کی پابندی کر سکیں، نیز اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ علم اور صلاحیت اس میں یہ ہے، علم یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں نماز کی فرضیت جان سکیں، نماز بالخصوص باجماعت نماز کی فضیلت و اہمیت کو سمجھ سکیں، نماز کے بنیادی فلسفے کا فہم حاصل کر سکیں، نماز کی حکمت اور اس کے معاشرتی، روحانی اور جسمانی فوائد سمجھ سکیں، نماز کی پابندی کرنے کے لیے ظاہری و باطنی اثرات، طہارت و پاکیزگی، نظم و ضبط، پابندی وقت، تزکیہ نفس کا عملی زندگی میں جائزہ لے سکیں، نماز کی فرضیت اور فوائد کو سمجھتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں باجماعت نماز کی پابندی کرنے والے بن سکیں۔ یہ اس میں صلاحیت ہے۔ نماز کے احکام و مسائل گھر مسجد سے سیکھ کر ان پر عمل کر سکیں۔ اب ہم اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مناسب ترین پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، ارکان اسلام میں ایمان کے بعد اہم ترین رکن نماز ہے۔ نماز کی کنجی پاکی وضو ہے۔ نماز کا بنیادی مقصد ہے گناہوں سے بچنا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کے وقت۔ نماز کا سب سے بڑا معاشرتی فائدہ ہے کہ نظم و ضبط کا پابند بناتی ہے۔ آگے ہے، مختصر درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اسلام میں نماز سے کیا مراد ہے؟ اسلام میں نماز سے مراد اسلام کے 5 ارکان میں سے توحید کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فضل و رحمت طلب کرنے اور انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ بندگی بجا لانے کو نماز کہتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور شکر ادا کرنے کا وہ خاص طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں بارگاہ خداوندی میں حمد، صلاۃ اور تسبیح میں مصروف نظر آتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، نماز کی اہمیت پر ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ یہ آیت ہے نماز کے متعلق، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ترجمہ، اس کا ہم نے ترجمہ لکھنا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تیسرا سوال ہے، سوال نمبر 3 ہے، باجماعت نماز کی اہمیت پر حدیث مبارکہ میں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ اسلام میں مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نماز باجماعت ادا کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آدمی کی باجماعت نماز اس کے گھر کی نماز سے 27 درجہ بڑھ کر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو یہ پسند ہو کہ کل اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہو کر ملے، وہ ان 5 نمازوں کو پابندی سے وہاں ادا کرے جہاں ان کے لیے اذان ہوتی ہے، یعنی مسجدوں میں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، 654 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ اس حدیث کا بھی ترجمہ لکھ سکتے ہیں، یہ دوسری حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی، اس کا بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے بھی بعض جماعت نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، نماز کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟
نماز کا بنیادی فلسفہ اور حکمت۔ فریضہ نماز کا اصل اور بنیادی مقصد اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں نماز کو یاد الہی کا سبب بتایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو۔ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور فرمانبردار بندہ بناتی ہے۔ اس میں خدا ترسی پیدا کرتی ہے جس سے انسان بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ نماز گناہوں سے دوری اور خدا کی طرف سے رحمت و مغفرت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ نماز انسان میں ایمان کی روح کو مضبوط کرتی ہے اور تقویٰ کو پروان چڑھاتی ہے۔ نماز انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا اپنے خالق کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ نماز کا ایک مقصد مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا کرنا بھی ہے۔ مسلمان جب مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے حال احوال سے واقف رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ نماز کا بنیادی فلسفہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو کس بات کی تلقین کی؟ وصال سے چند روز پہلے حالت مرض میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں خود چلنے کی قوت نہ تھی تو 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور باجماعت نماز ادا فرمائی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ موت کے قریب تھے، حالت مرض میں تھے۔ اس وقت بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا، نماز پڑھنے کی تلقین کی، باجماعت نماز کی حوصلہ افزائی کی۔ سوال نمبر 3 ہے، درج سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت و فرضیت تفصیلاً لکھیں۔ اس کا جواب ہے، پہلے ہم نماز کی فرضیت و اہمیت جاننے سے پہلے ہم تھوڑا سا کویسچن کا انٹرو بنا لیں گے۔ یہ لکھیں گے، اسلام کے 5 ارکان میں سے توحید کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فضل و رحمت طلب کرنے اور انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ بندگی بجا لانے کو نماز کہتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور شکر ادا کرنے کا وہ خاص طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں بارگاہ خداوندی میں حمد و صلات اور تسبیح میں مصروف نظر آتی ہے۔ نماز کی فرضیت و اہمیت۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت و فضیلت کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، جس میں نماز قائم کرنے پر بڑے بڑے انعامات اور نماز کو ضائع کرنے پر سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں نماز کا ذکر کم و بیش 700 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 80 مرتبہ یہ ذکر براہ راست کیا گیا ہے۔ کسی بھی اور رکن اسلام کا ذکر اس تواتر سے نہیں آیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تمام انبیاء علیہم السلام خود بھی نماز کا اہتمام کرتے تھے اور اپنی امتوں کو بھی نماز کے اہتمام کا حکم دیتے تھے۔ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے شہادت توحید و رسالت کے بعد جس فریضے کی بجاوری کا حکم قرآن و سنت میں تاکید کے ساتھ آیا ہے وہ نماز ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطالعہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں نماز کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے سوا سب کی عبادت کا انکار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ترجمہ: اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں معزز ہوں گے۔ نماز مسلمانوں کے لیے ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اسلامی عبادات میں یہ سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ بے شک ہر نماز پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی پاکی وضو ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: تو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ آگے ہے نماز چھوڑنے کی وعید۔ نماز اسلام کے بنیادی ستون اور امتیازی عمل ہے۔ نماز اسلام کا بنیادی ستون اور امتیازی عمل ہے جو ایک مومن کو کافر سے ممتاز کرتا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں جہاں فریضہ نماز کی بجاوری کو دین کی تعمیر قرار دیا گیا ہے، وہاں اس کا ترک کر دینا دین کی بربادی اور انہدام کا باعث سمجھا گیا ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تمہیں دوزخ میں لے جانے کا باعث کون سی چیز بنی، تو جواباً کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں بھی متعدد مقامات پر نماز چھوڑنے پر وعید سنائی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم نے فرمایا، انسان اور اس کے کفر و شرک کے درمیان نماز نہ پڑھنے کا فرق ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ دیگر نمازیں اور باجماعت نماز کی فضیلت و اہمیت بھی ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو جہاں تک پڑھا ہے وہاں تک بھی لکھ دیں تو یہ کافی ہے۔ دوسرا سوال ہے، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کس طرح نماز کے معاشرتی، روحانی اور جسمانی اثرات کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔ نماز کے روحانی فوائد۔ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بناتی ہے، جس سے اس میں خدا ترسی پیدا ہوتی ہے یا پیدا کرتی ہے۔ نماز میں یہ تاثیر ہے کہ یہ نمازی کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اور اس میں تقوی و پرہیزگاری پیدا کرتی ہے۔ نماز انسان کے دل میں سکون و اطمینان پیدا کرتی ہے۔ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نماز کی پابندی کرنے سے اخلاص اور بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں ملتی ہیں۔ نماز پڑھنے سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز کے معاشرتی فوائد۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ امامت کے فرائض ادا کرنے سے قیادت اور اقتداء سے نظم و ضبط اور اطاعت کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ مسجد کی تعمیر اور اس کے انتظامات سے تنظیم اور فرض شناسی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ باجماعت نماز وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا پابند بناتی ہے۔ باجماعت نماز کی صف بندی سے مساوات و برابری کا درس ملتا ہے۔ نماز کے جسمانی فوائد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک نماز میں شفا ہے۔ میڈیکل سائنس کے لحاظ سے دن میں 5 وقت نماز میں اٹھنا بیٹھنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ جس طرح ورزش کرنے میں اعضاء حرکت
کرتے ہیں، اسی طرح نماز کی ادائیگی میں بھی ازا حرکت میں آ جاتے ہیں، جس سے ان کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ دل کے امراض اور ذہنی امراض سے بھی بچاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ کئی قسم کی نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ نماز پٹھوں میں توازن قائم رکھتی ہے، کمر کا تناؤ اور ذہنی تناؤ کو کم کرتی ہے۔ دو زانو بیٹھنا موٹاپا دور کرنے میں بہت مددگار ہے۔ آگے جھکنا، پھر کھڑا ہونا کندھوں اور ریڑھ کے پٹھوں میں توازن قائم کرتا ہے۔ اگر کوئی صحیح طور پر یعنی مکمل یکسوئی اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اسے قدرتی طور پر سکون حاصل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، باجماعت نماز کی فرضیت و اہمیت کی روشنی میں نماز کے معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، باجماعت نماز کی فضیلت و اہمیت، فرضیت و اہمیت۔ اسلام میں مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نماز باجماعت ادا کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آدمی کی باجماعت نماز اس کے گھر کی نماز سے 27 درجہ بڑھ کر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو یہ پسند ہو کہ کل اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہو کر ملے، وہ ان 5 نمازوں کی پابندی سے وہاں ادا کرے جہاں ان کے لیے اذان ہوتی ہے، یعنی مسجدوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے بلا عذر جماعت سے نماز چھوڑ دینے کی سخت مذمت کی ہے۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو نہایت ناپسند تھا۔ اس بات کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ باجماعت نماز کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا اپنا عمل مبارک یہ تھا کہ وصال سے چند روز پہلے حالت مرض میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم میں خود چلنے کی قوت نہ تھی تو 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور باجماعت نماز ادا فرمائی۔ نماز کے معاشرتی فوائد۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ امامت کے فرائض ادا کرنے سے قیادت اور اقتداء سے نظم و ضبط اور اطاعت کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ مسجد کی تعمیر اور اس کے انتظامات سے تنظیم اور فرض شناسی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ باجماعت نماز وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا پابند بناتی ہے۔ باجماعت نماز کی صف بندی سے مساوات و برابری کا درس ملتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس بات کا جائزہ لیں کہ نماز کی پابندی کرنے سے انسانی زندگی پر کون کون سے ظاہری و باطنی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرنے سے انسان کے روحانی اور جسمانی جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہیں نماز کے روحانی فوائد۔ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بناتی ہے، جس سے اس میں خدا ترسی پیدا ہوتی ہے۔ نماز میں یہ تاثیر ہے کہ وہ نمازی کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اور اس میں تقوی و پرہیزگاری پیدا کرتی ہے۔ نماز انسان کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے۔ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نماز کی پابندی کرنے سے اخلاص اور بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں ملتی ہیں۔ نماز پڑھنے سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز کے معاشرتی فوائد یا معاشرتی اثرات۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ امامت کے فرائض ادا کرنے سے قیادت اور اقتداء سے نظم و ضبط اور اطاعت کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ مسجد کی تعمیر اور اس کے انتظامات سے تنظیم اور فرض شناسی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ باجماعت نماز وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا پابند بناتی ہے۔ باجماعت نماز کی صف بندی سے مساوات و برابری کا درس ملتا ہے۔ نماز کے جسمانی اثرات یا جسمانی فوائد۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک نماز میں شفا ہے۔ میڈیکل سائنس کے لحاظ سے دن میں 5 وقت نماز میں اٹھنا بیٹھنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ جس طرح ورزش کرنے میں اعضاء حرکت کرتے ہیں، اسی طرح نماز کی ادائیگی میں بھی اعضاء حرکت میں آ جاتے ہیں، جس سے ان کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ دل کے امراض اور ذہنی امراض سے بھی بچاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ کئی قسم کی نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ نماز پٹھوں میں توازن قائم رکھتی ہے، کمر کا تناؤ اور ذہنی تناؤ کو کم کرتی ہے۔ 2 زانو بیٹھنا موٹاپا دور کرنے میں بہت مددگار ہے۔ آگے جھکنا پھر کھڑا ہونا کندھوں اور ریڑھ کے پٹھوں میں توازن قائم کرتا ہے۔ اگر کوئی صحیح طور پر یعنی مکمل یکسوئی اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اسے قدرتی طور پر سکون حاصل ہوتا ہے۔ نماز کی پابندی کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کا خاص اہتمام کریں، اور اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نمازوں کی ادائیگی اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ ہم 5 وقت نماز کا اہتمام کریں اور نماز کو ادب کے ساتھ وقت پر ادا کریں، اس سے ہم دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ مشق مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔